السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ آتش عشق اینڈ امریکن مانسٹر بائی سال اقبال کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ اچھا جی، آپ لوگ پلیز اس پہ اچھا رسپانس دو تاکہ میں آپ لوگوں کو ریگولر ایپیسوڈ دوں۔ اب آپ لوگ میں سے کافی بندے ایسے ہیں کہ جو ریڈ کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، پھر اس وجہ سے میں یہ ناول کمپلیٹ نہیں کر پا رہی، اور اس پہ رسپانس اچھا آئے گا تو ہی میں آگے سے آگے نا یہ ریکارڈ کروں گی، ادروائز تو پھر میرا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے۔ اب آپ لوگوں کی فرمائش پہ میں نے یہ ناول سٹارٹ تو کر لی ہے، لیکن پھر اب آپ خود دیکھ لیں کہ کس طرح کا بیہیو کر رہے ہیں آپ لوگ۔ غلط بات ہے نا، میں اتنی محنت کر کے 1 گھنٹہ بیٹھ کے ریکارڈ کرو، پھر اس کے بعد اس کی ایڈیٹنگ وغیرہ، پھر اپلوڈنگ، بہت ٹائم لگ جاتا ہے۔ پلیز آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو صرف ایک چھوٹا سا لائک کر دیا کریں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اتنی جلدی بھول گئی مجھے، یہ امید نہیں تھی تم سے بیگم۔ سکندر ہوٹل کے سب سے اوپر فلور پر کھڑا ہوا نیچے زمین کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، کہاں ہو تم اس وقت؟ کہاں غائب ہو گئی ہو تم؟ سکندر اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ مارتے ہوئے کہتا ہے، آپ کی پہنچ سے بہت دور ہوں میں۔ ہمائمہ سکندر کی آواز کو پہچانتے ہوئے اپنے چہرے سے کمبل ہٹائے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہتی ہے، میری پہنچ میں تو تم آ چکی ہو اس وقت۔ کدھر ہو؟ اپنے سسرال میں۔ سکندر ہنستے ہوئے چہرے پر شرارت سے بھری ہوئی مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہتا ہے، آپ سے مطلب میں جہاں بھی ہوں، اور آپ کا میرا نمبر کہاں ملا؟ امائمہ بیڈ سے اٹھ کر گیلری کی طرف بڑھتے ہوئے غصیلے لہجے میں پوچھتی ہے، ایک شوہر کے پاس اس کی بیوی کا نمبر ہوتا ہے؟ سکندر گردن سے ٹاول کھینچتے ہوئے اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے واپس کمرے میں آ کر صوفے پر پھینکتا ہے اور خود صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہتا ہے، زبردستی کے شوہروں کے پاس بیویوں کا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، نہ فون نمبر اور نہ ہی بیوی خود۔ امامہ کھلے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے سخت اور تلخ لہجے میں کہتی ہے، یہ بات دوسرے شوہروں کے لیے ہوگی، میرے لیے نہیں ہے۔ سکندر صوفے سے تھوڑا سا ٹیبل کی طرف کھسکتے ہوئے ٹیبل سے پانی کی بوتل اٹھاتے ہوئے کہتا ہے، جی نہیں، یہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ امامہ بیزاری سے کہتی ہے، خیر چھوڑیں، یہ بتائیں کیا چاہیے آپ کو مجھ سے؟ امامہ سیدھا پوائنٹ پر آ کر بات کرتی ہے، ایک شوہر کو آدھی رات کو بیوی سے کیا چاہیے ہو سکتا ہے؟ سکندر پانی کی بوتل لبوں سے لگاتے ہوئے ہنستے ہوئے کہتا ہے، کیا؟ امامہ حیرانگی سے پر غصے میں کہتی ہے، اس کا ساتھ، اس کا ہاتھ تاکہ اسے پکڑ کر شوہر اپنے دل کی ساری باتیں اس کے ساتھ کرے۔ سکندر بوتل منہ سے ہٹاتے ہوئے اس کے ہاتھ میں لٹکائے ہوئے صوفے کے پشت ٹکاتے ہوئے کہتا ہے، تم کیا سوچ رہی تھی گندی بچی؟ گندی باتیں سوچ رہی ہو تم؟ شرم کرو۔ سکندر کے چہرے پر کہتے ہوئے خوشی کے 14 بلب چمک اٹھے تھے۔ استغفر اللہ، سچ میں کتنے کمینے اور گھٹیا ہیں آپ کی فضولیات کے لیے میری نیند برباد کی ہے آپ نے، اللہ کرے اب آپ کو پوری رات نیند نہ آئے، گندے میراثی۔ امامہ کہتے کہتے غصے میں فون بند کر دیتی ہے، جبکہ اس کی باتیں سن کر سکندر کا چھت پار کہکا ہوا میں بلند آواز میں لگتا ہے، گندے کہیں کے۔ امامہ پیر پٹکتے ہوئے واپس بیڈ پر منہ تک کمبل اوڑھے ہوئے لیٹ جاتی ہے۔ سکندر ہنستے ہنستے پورے کمرے کی طرف دیکھتا ہے، خالی کمرہ دیکھ کر وہ کھلی بوتل ٹیبل پر رکھ کر اپنے کمرے سے نکل کر وجدان کے کمرے میں گھس جاتا ہے۔ اوہ فضول انسان یہاں کیا کر رہا ہے؟ وجدان بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ہوئے اپنے پیٹ پر لیپ ٹاپ رکھے ہوئے اپنے کام کر رہا ہوتا ہے۔ سکندر کو اندر آتا دیکھ کر وہ بڑی بڑی گرین آنکھیں کیے پوچھتا ہے، فضول ہوگا تیرا خاندان سالے؟ سکندر دروازے کو بند کرتے ہوئے کہتا ہے، وہ بھی تو ہے کمینے، یہاں کیا کر رہا ہے؟ آدھی رات کو اپنے کمرے میں جا۔ وجدان لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے کہتا ہے، نہیں جا رہا ہوں، میں یہیں رہوں گا تیرے ساتھ تیرے کمرے میں۔ سکندر بیڈ کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے، کیوں؟ بیوی نے تجھے کمرے سے باہر نکال دیا؟ وجدان اسے بیڈ کی طرف آتا دیکھتے ہوئے کہتا ہے، ہمارے ایسے نصیب کہاں کہ ہماری بیوی ہمیں کمرے سے باہر نکالے، وہ تو خود نہیں ہے کمرے میں۔ سکندر تھکے ہوئے لہجے میں بیڈ پر لیٹے ہوئے کہتا ہے، ہیں کہاں گئی وہ؟ وجدان تجسس سے پوچھتا ہے، کہاں جائے گی وہ؟ اپنے شوہر سے بھاگ کر اپنے سسرال چلی گئی ہے۔ پہلی بیوی دیکھی ہے میں نے جو شوہر سے دور جاتی ہے تو اپنے سسرال۔ توبہ توبہ، کیا زمانہ آ گیا ہے، بیوی کو شوہر نہیں پسند لیکن سسرال اسے بہت عزیز ہے۔ سکندر اپنے منہ تک کمفرٹر اوڑھے ہوئے اندر ہی اندر بیزاری سے کہتا جاتا ہے۔ سکندر کی باتوں پر وجدان ہنس پڑتا ہے اور وہ بھی بیڈ پر لیٹ کر بنا کچھ چھوڑے اپنی آنکھوں پر اپنی بازو رکھ لیتا ہے۔ حیا دیر رات تک واپس آ جاتی ہے لیکن جہانگیر پوری رات واپس نہیں آتا ہے۔ ہیر
بھی چھت پر بیٹھے بیٹھے سو جاتی ہے۔ آدھی رات کو جب نیند کھلتی ہے وہ واپس کمرے میں آ کر سو جاتی ہے۔ امامہ اور آئنہ بھی گہری نیند میں سوئی پڑی تھی۔ رات کے 2:03 بج رہے تھے۔ رات کے 2:30 بجے رہے تھے۔ جہانگیر آفس میں شعیب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ڈیول مانسٹر نے امریکہ والے ڈائمنڈ تو حاصل کر لیے تھے، جس کی وجہ سے ہمیں کافی نقصان پہنچا ہے۔ اسے کل کسینو میں ڈائمنڈ کا پتہ چل گیا تھا۔ یہ اسمگل ہونے والے ہیں تو بہت مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ شعیب کسینو کے اندر کیمرہ لگتے ہوئے دیکھتے ہوئے فکر مندی سے کہتا ہے، اسے اس کی خبر ہو اس سے پہلے ہمیں یہ کام انجام دینا پڑے گا۔ آخرکار اربوں خربوں ڈالر کا معاملہ ہے۔ جہانگیر بھی لیپ ٹاپ میں کسینو کے مناظر کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، باہر کی سیکیورٹی ٹائٹ کرو، اندر کی سیکیورٹی کے لیے اور ہیر اور نک کافی ہیں۔ جہانگیر پرسکون انداز میں ایک ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر دوسرا ہاتھ کرسی پر رکھے ہوئے کہتا ہے، ضرورت پڑی تو کل میں خود جاؤں گا اندر کی سیکیورٹی کے لیے۔ جہانگیر رطل لہجے میں کہتا ہوا کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے۔ حیا کو کسی اور کام میں مصروف کروا کر کل کے کسینو کلب نائٹ کے بارے میں خبر نہیں ہونی چاہیے۔ جہانگیر حکمانہ انداز میں اپنا کوٹ سٹینڈ سے اتار کر آفس کے دروازے سے باہر جاتا ہے۔ اسے باہر جاتا دیکھ کر شعیب اس کے پیچھے پیچھے لمبے لمبے داغ پڑتا ہوا آتا ہے۔ میرے پیچھے مت آؤ، جاؤ اور جا کر اپنی بیوی کو بحفاظت لے کر آؤ، رات کافی ہو گئی ہے۔ جہانگیر پلٹ کر اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ لیتے ہوئے کہتا ہے، پر آپ؟ شعیب بول رہا تھا کہ جہانگیر اسے آنکھیں دکھاتا ہے، جس سے وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ شعیب جہانگیر سے پہلے آفس سے نکل کر بنش کو لینے چلا جاتا ہے۔ پیچھے پیچھے جہانگیر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے وہ بھی آفس سے باہر نکلتے ہیں اور اپنی گاڑی میں سوار وہ بھی حویلی واپس آ جاتا ہے۔ گاڑی حویلی کے دروازے پر پارک کیے ہوئے جہانگیر سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھتا ہے۔ حیا زمین پر فائلز کے درمیان گھری ہوئی بیٹھی ہوئی تھی، اپنے کام میں مصروف ہوئی پڑی تھی۔ تم سوئی نہیں؟ اتنی رات ہو گئی ہے؟ جہانگیر کمرے کا دروازہ کھولتے ہی حیا کو زمین پر بیٹھا دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ ہاں بس کام ختم ہونے والا ہے، پھر سو جاؤں گی۔ حیا لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جمائے ہوئے کہتی ہے۔ اس نے جہانگیر کی طرف نگاہیں اٹھائی بھی نہیں تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ نیا کیس آیا ہے؟ جہانگیر کوٹ صوفے پر پھینکتے ہوئے صوفے کے سامنے والے ٹیبل سے پانی کے جگ میں گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے پوچھتا ہے۔ جی وہ چائنا آفیسر یاد ہے جنہوں نے ہماری مدد کی تھی الیگزینڈر اور لیزل کو پکڑنے میں؟ حیا لیپ ٹاپ اٹھائے ننگے پیر ٹھنڈے فرش پر چلتے ہوئے جہانگیر کے پاس صوفے پر آ بیٹھتی ہے۔ جہانگیر پانی کا گلاس لبوں سے لگائے ہوئے حیا کو حیران کن نظروں سے دیکھنے لگ جاتا ہے۔ ہاں کیا ہوا انہیں؟ جہانگیر حیا کو اپنے پاس بیٹھا دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ آج انہوں نے مجھے کال کی تھی، وہ ایک کیس کے سلسلے میں مدد لینا چاہ رہے ہیں ہماری۔ حیا لیپ ٹاپ جہانگیر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہتی ہے، ہماری؟ جہانگیر لیپ ٹاپ پکڑ لیتا ہے پر ابھی اس کی اسکرین کی طرف دیکھتا نہیں ہے۔ حیا کیس ہے کیا؟ کس چیز کا؟ جہانگیر ہچکچاتے ہوئے پوچھتا ہے۔ وجدان مین امریکہ کا مانسٹر، اس کا کیس ہے۔ حیا لیپ ٹاپ اسکرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے۔ جہانگیر گہری سانس لیتے ہوئے اسکرین کی طرف دیکھتا ہے اور جھٹ سے دوبارہ حیا کے چہرے کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے۔ کیا نام لیا تم نے؟ جہانگیر حیرانگی سے پوچھتا ہے۔ وجدان مان امریکن مانسٹر۔ حیا جہانگیر کی حیرانگی کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، آپ جانتے ہیں اسے؟ حیا لیپ ٹاپ کی اسکرین پر وجدان کے وائٹ کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، آنکھوں پر بلو کلر کا بڑے بڑے گلاسز والا چشمہ لگا ہوا وجدان کی بڑی خوبصورت اور شاندار تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، نظر جھکا لو بیگم ورنہ آج رات تباہی ہو جائے گی۔ جہانگیر وجدان کی تصویر کو دیکھتے ہوئے حیا سے کہتا ہے، جو مسکراتی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھی جا رہی تھی، ویسے ہے تو یہ کرمنل، لیکن یہ کتنا ہینڈسم ہے، ہیر کے ساتھ کتنا اچھا لگے گا یہ۔ حیا وجدان کی تصویر کی طرف مسلسل دیکھتے ہوئے ہنستے ہوئے کہتی ہے، تم اپنی بیٹی کے لیے کرمنل کو پسند کر رہی ہو؟ جہانگیر وجدان کی تصویر سے نظریں ہٹا کر حیا کو دیکھتے ہوئے صوفے پر چوڑا ہو کر بیٹھتے ہوئے کہتا ہے، آپ بھی تو پہلے کرمنل تھی، میرے آنے کے بعد انسان بنے ہیں نا، تو کیا ہم اس کو پہلے انسان نہیں بنا سکتے ہیں؟ حیا ہنستے ہوئے بڑی بڑی آنکھیں کیے ہوئے کہتی ہے، تم آج رشتے کروانے والی آنٹی کیوں بنی ہوئی ہو، اور پہلا رشتہ ڈھونڈا بھی تو اپنی بیٹی کا؟ جہانگیر لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے اپنے دانت بھینچتے ہوئے کہتا ہے، اوفو، تو کیا شادی نہیں کروانی ہے ان کی؟ بیٹا تو میرا پتہ نہیں کہاں ہے، کیسا ہے؟ اس کے لیے بھی دلہن پسند ہوئی ہے میں نے، پر مجھے اپنے بیٹے کا عطا پتہ ہی نہیں ہے۔ حیا مایوس سے کہتے ہوئے صوفے سے پشت ٹکا لیتی ہے، تو اس بات کا کیا مطلب ہوا کہ تم اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈنے لگ جاؤ، وہ بھی ایک مانسٹر کا؟ جہانگیر حیا کے کانوں میں پہنے ہوئے چھوٹے چھوٹے سے ڈائمنڈ کے ایئر رنگز پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتا ہے، ہاں نا، میں جب سے یہاں آئی ہوں تب سے میں نے صرف لوگوں کو مرتے دیکھا ہے اور کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اب میں اپنے بچوں کی شادیاں دیکھنا چاہتی ہوں، ہمارا جیسا کام ہے پتہ نہیں کب کہاں کون پورا کر دے مجھے۔ حیا کہہ رہی تھی کہ جہانگیر اس کے کان کو کھینچنے لگ جاتا ہے، تمہیں ہاتھ لگانے والا ہر شخص کے ہاتھ میں خود کاٹ دوں گا، اور جس بات سے یہ الفاظ نکلے ہیں
جو زبان سے الفاظ نکلے ہیں ان کا بھی مجھے کچھ کرنا پڑے گا۔ جہانگیر حیا کو کمر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہتا ہے، اف جہانگیر، میں آپ کے کام کی بات کرنے آئی تھی اور آپ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ حیا جہانگیر سے دور ہوتے ہوئے سامنے والے ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے کہتی ہے، آپ بتائیں کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ حیا وجدان کی تصویر دوبارہ جہانگیر کی آنکھوں کے سامنے کرتے ہوئے پوچھتی ہے، پہلے نہیں جانتا تھا، اب جان گیا ہوں۔ جہانگیر وجدان کی تصویر کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، تو کیا میں یہ کیس لے لوں آپ کی ہیلپ کے لیے؟ آپ ہیلپ کریں گے میری؟ حیا لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے پوچھتی ہے، تم ڈائریکٹ یہ کیس مجھے ہینڈ اوور کر دو، میں خود اسے دیکھ لوں گا۔ تم سب سے دور رہو، اپنے بچوں کی شادی کی تیاریاں شروع کرو۔ جہانگیر صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے، شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے وہ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہوتا ہے۔ بچوں کی شادی کی تیاریاں، کیا مطلب ہے آپ کا؟ حیا جہانگیر کی بیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے حیرانگی سے پوچھتی ہے، مطلب یہ کہ بھٹکوں کو صحیح راہ دکھانے کا وقت آ گیا ہے، جو غلط ہے اسے صحیح کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ جہانگیر حیا کے پاس آتے ہوئے کہتا ہے اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہتا ہے، کیا صحیح کرنا ہے؟ اب حیا جہانگیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکراتی نظروں سے پوچھتی ہے، بہت کچھ صحیح کرنا ہے، جیسا کہ اس وقت رات کا صحیح استعمال کہاں اور کیسے کیا جاتا ہے، یہ بتانا ہے تمہیں۔ جہانگیر حیا کو کمر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے شرارتی لہجے میں کہتا ہے، زندگی میں اس کے علاوہ بھی اور بہت سے کام ہوتے ہیں میاں جی۔ حیا جہانگیر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور کرتے ہوئے ہنستے ہوئے کہتی ہے، میں غلط کام نہیں کرتا ہوں، میرے لیے یہ ضروری ہے، اس کے بنا میں زندہ کیسے رہوں گا؟ جہانگیر دوبارہ حیا کی طرف آتے ہوئے کہتا ہے، جہانگیر۔ حیا جہانگیر کی باہوں میں قید ہوتے ہوئے کہتی ہے، آپ نے ابھی کہا کہ بچوں کی شادی کی تیاریاں کرو، سکندر مل گیا ہے آپ کو؟ حیا سر اٹھا کر جہانگیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے، ہاں مل گیا ہے۔ جہانگیر حیا کے چہرے پر اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے پیار سے کہتا ہے، کیا سچ میں؟ حیا حیرانگی سے پوچھتی ہے، کہاں ہے وہ؟ کب آ رہا ہے؟ گھر کیسا ہو گیا ہے؟ کتنا بڑا ہو گیا ہے؟ حیا ایک ہی سانس میں اتنے سارے سوال کر جاتی ہے۔ جہانگیر اس کے سوالوں کا جواب دینے کے بجائے اس کے چہرے کو تکتے رہتا ہے۔ وہ ٹھیک ہے، جلد گھر آ رہا ہے، بہت ہینڈسم ہو گیا ہے، میرے قد برابر ہو گیا ہے۔ جہانگیر حیا کا سر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اس کے ایک ایک سوال کا جواب پرسکون انداز میں دیتا ہے، وہ کہاں تھا؟ حیا کی دل پھٹنے والا ہو گیا تھا، آنکھوں میں نمی بھر گئی تھی۔ وہ میرے تمہارے دل میں تھا، پل میں جگہ ملنے چاہیے انسانوں کو، دنیا میں سر چھپانے کے لیے سے چھت مل ہی جاتی ہے۔ جہانگیر حیا کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتا ہے، جہانگیر اسے گھر واپس لے آئیں، پلیز لے آئیں۔ جو ہو گیا وہ بھلانا مشکل ہے، لیکن پھر بھی اسے بھول کر اسے گھر لے آئے نا۔ اب وہ مزید انتظار نہیں کرنا چاہتی، میں اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ حیا کے آنسو آنکھوں سے نکل کر اس کے گالوں کو بھگانے لگے تھے، تمہارا انتظار ختم ہو گیا ہے، اب مزید تمہیں انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں جلدی ہی اسے واپس لے کر اس کی حویلی میں آؤں گا۔ جہانگیر حیا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے اس کی بھیگی ہوئی پلکوں کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، کچھ دن پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، جو بگڑ گیا تھا اور بگڑتا جا رہا ہے اسے بھی ٹھیک کر دوں گا۔ حیا کے گالوں کو اپنے انگوٹھوں سے صاف کرتے ہوئے کہتا ہے، اور کتنا؟ حیا جہانگیر کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی، بس کچھ دن۔ جہانگیر مسکراتے ہوئے جواب دیتا ہے، اب رونا بند کرو، یہ سب سمیٹ لو، تمہاری پسند کا داماد میں لے آؤں گا، تمہارے لیے یہ سارے پیپرز مجھے دے دو، اور جو چائنا پولیس آفیسر ہیں ان سے کہو مجھ سے آ کر ملے۔ جہانگیر حیا کے چہرے کو آزاد کرتے ہوئے پیپرز کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، یہ مانسٹر میری نفس پر بیٹھ گیا ہے، اسے وقت رہتے بغور دیکھنا پڑے گا، ورنہ مشکلات ختم نہیں ہوں گی۔ جہانگیر پیپرز کی طرف دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں خود سے کہتا ہے، جہانگیر آپ کو مانسٹر قبول ہے؟ قبول اپنی بیٹی کے لیے؟ حیا اس کی بات پر حیرانگی سے پوچھتی ہے، تمہیں قبول ہے تو مجھے بھی قبول ہے۔ جہانگیر حیا کی تھوڑی پکڑ کر پیار سے کہتا ہے اور کہہ کر اسے کراس کر کے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھنے لگتا ہے، آپ ایسے پہلے سے جانتے ہیں؟ حیا جہانگیر کو جاتا ہوا دیکھتے ہوئے بلند آواز میں پوچھتی ہے۔ ڈریسنگ روم کے دروازے کے لاک کو پکڑے ہوئے جہانگیر کے اندر کی جانب بڑھتے ہوئے قدم رک جاتے ہیں۔ جہانگیر حیا کی باتوں پر اپنی آنکھیں بند کیے خود کو کمپوز کیے ہوئے پلٹ کر حیا کی طرف دیکھتا ہے جو اور جواباً کچھ نہیں کہتا ہے، ایسا کیوں لگا تمہیں؟ جہانگیر دو پل ٹھہر کر اس کی آنکھوں میں اٹھتے ہوئے سوالوں کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، ہیر آپ کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے میں جانتی ہوں، آپ نے اس کے پاس نک کے علاوہ کبھی کسی لڑکے کو آنے تک نہیں دیا، کسی کی ہمت نہیں ہوتی ہے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی۔ پر حیا جہانگیر کی طرف بڑھتے ہوئے مڑ کر پیپرز کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، پر کیا؟ جہانگیر حیا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، آپ کو اس مانسٹر کو ہیر کا دلہا بنانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے؟
حیا جہانگیر کی سے کچھ قدم دور اپنی کمر پر ہاتھ باندھے ہوئے پولیس کی طرح جاسوس اور باز جیسی نظروں کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، کوئی انسان ڈیول اور مونسٹر خود سے نہیں بنتا، ہر کسی کی کہانی ہوتی ہے اس انسان سے جانور بنانے کی، تک کے سفر کی، جس طرح میری تھی اس طرح اس کی بھی۔ آپ اسے جانتے ہیں کیا؟ جہانگیر کی بات مکمل ہوتے ہی حیا ایک قدم مزید اس کے قریب آئے پوچھ پڑتی ہے، جانتا ہوں، بہت اچھے سے جانتا ہوں، اور فکر مت کرو، کچھ دنوں میں تم بھی اسے جان جاؤ گی۔ جہانگیر حیا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے اور کہہ کر ڈریسنگ روم میں داخل ہو جاتا ہے۔ کچھ تو چھپا رہے ہیں اس کے ریلیٹڈ آپ مجھ سے کیا؟ پر کیا؟ حیا جہانگیر کو اپنے کپڑے لیتے ہوئے دیکھتے ہوئے خود سے پوچھتی ہے، دنیا کے کیس تو میں حل کر دوں گی، لیکن میرے خود کے گھر میں کیا چل رہا ہے یہ پتا کر کے اسے حل کرنا زیادہ ضروری ہے۔ حیا کہتے ہی واپس کاغذات کے پاس جاتی ہے اور زمین پر بیٹھ کر انہیں ایک نظر دوبارہ دیکھنے لگ جاتی ہے۔ صبح ہو چکی تھی، اب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے کہکا لگا کر ہنستے ہوئے ناشتہ کر رہے تھے، سب کے چہرے پر ہنسی تھی سوائے حیا کے۔ اس کے دماغ میں اب وہ وجدان چھپ چکا تھا، ساتھ ہی جہانگیر کی باتیں بھی۔ جہانگیر کی نظریں بار بار حیا کی طرف اٹھ رہی تھی، وہ جس چیز سے اسے دور رکھنا چاہتا تھا وہ اس کے قریب جا رہی تھی۔ وہ اسے اب لڑائیوں سے، زندگی کی تلخیوں سے دور رکھنا چاہتا تھا، پر وہ سب کر کے اسے دور نہیں رکھ سکا۔ بابا، پھر جہانگیر کو ایک جان بیٹھے دیکھ کر جہانگیر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ جہانگیر ہیر کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر دیکھ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے اور 2 پل اس کے چہرے پر اس کی نظریں تھم جاتی ہیں۔ بابا کیا ہوا؟ ہیر بریڈ کھاتے ہوئے پوچھتی ہے۔ کچھ نہیں، جہانگیر مسکراتے ہوئے مختصر سا جواب دیتا ہے۔ بچوں، جہانگیر میں چلتی ہوں، مجھے آج بہت کام ہے، دیر ہو جائے گی ورنہ۔ حیا جہانگیر کے دائیں جانب ساتھ والی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہتی ہے، تم آج تک صبح کام کر رہی تھی، اب مزید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آرام کرو، گھر میں رہو۔ جہانگیر حیا کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکتے ہوئے کہتا ہے، کام بھی تو ضروری ہے، نہیں کروں گی تو زیادہ ہو جائے گا، وقت پر کر لینا ٹھیک رہے گا، برداشت ہو جائے گا، ایک ساتھ سب کرنا پڑا تو ناقابل برداشت ہو سکتا ہے۔ حیا جہانگیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیرے سے ٹہر ٹہر کر کہتی ہے۔ جہانگیر کی باتوں کا مطلب آسانی سے سمجھ گیا تھا۔ خدا حافظ، حیا کہہ کر جہانگیر کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر اپنے پیچھے کھڑی ہوتی کام والی اپنا کوٹ لے لیتی ہے اور حویلی سے باہر اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ امید کرتی ہوں جہانگیر اس بار وہ وعدہ خلافی نہیں ہوگی، آپ نے اس بار کی معافی نہیں کی ہوگی۔ حیا اپنی بلیک کلر کی لینڈ کروز کی طرف بڑھتے ہوئے کہتی ہے، پوری حویلی میں صرف بلیک کار ہی موجود تھی، کیونکہ اب وہ جہانگیر کے ساتھ ساتھ باقی سب کا بھی پسندیدہ رنگ بن چکا تھا۔ حیا کے جاتے ہی جہانگیر بھی اٹھ کر اسٹڈی روم میں چلا جاتا ہے۔ جہانگیر کے جاتے ہی ہیر بھی اس کے پیچھے پیچھے اس کے اسٹڈی روم میں چلی جاتی ہے۔ کیا تم ہر وقت کتابیں پڑھتی رہتی ہو؟ اور یہ کیا پڑھ رہی ہو تم موبائل میں؟ امائمہ آئینہ کے سامنے ٹیبل سے اس کا موبائل اٹھاتے ہوئے کہتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ امائمہ فون اور اردو فائل دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ تم ناولز پڑھتی ہو؟ امائمہ جھٹکے سے مڑ کر آئینہ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ آئینہ جواباً ہنس کر دونوں ہاتھ اس کے آگے کیے ہوئے اپنا فون واپس لیتی ہے۔ مجھے لگا تم معصوم ہو، کچھ اچھا پڑھتی ہو، پر یہ کیا پڑھتی رہتی ہو؟ امائمہ آئینہ کی طرف متوجہ ہوتے کہتی ہے، اچھا ہی تو ہے، یہ اردو کے علم میں اضافہ کرتی ہیں، میں اردو اچھے سے سیکھنا چاہتی تھی تو میں سیکھ رہی ہوں۔ کیسے یہ پڑھ کر؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ تمہارے گلاب جیسے سترے لبوں کی تپش، استغفر اللہ۔ امائمہ آئینہ کا فون اس کو واپس دیتے ہوئے کہتی ہے، دیکھو بہن، بات بہت سمپل سی ہے، مجھے گھر کے باہر جانا نہیں پسند، لوگ کیسے ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا، میری زندگی میں گنتی کے تم ہی لوگ ہو، اور وہ بھی یہاں پر کچھ دنوں کے لیے، پھر مجھے واپس اپنے گھر میں جانا ہے جہاں پر میں اور صرف میری تنہائی اور میرے اللہ کے ہوتے ہوئے مانا کہ کوئی انسان اکیلا نہیں ہوتا، لیکن ہمیں وقت گزارنے کے لیے بھی تو کچھ کرنا پڑے گا۔ پڑھائی میں نے کی نہیں ہے کبھی، بچپن میں 4-5 کلاسز میں نے پاکستان میں پڑھی تھی اور وہ تھی ہی ہو گئی۔ یہ تھوڑی بہت اردو کا سہارا ہے جو مجھے آتی تھی، تو میں نے یہ کتابیں پڑھنا شروع کر دی، اب مجھے لوگوں کا بھی تھوڑا بہت علم ہو گیا ہے اور اردو بھی اچھے سے آ گئی ہے۔ آئینہ بنا بریک ایک سانس میں سب بول دیتی ہے اور بول کر دوبارہ کھانا کھانے لگ جاتی ہے۔ امائمہ پہلے حیرانگی سے پھر مایوسی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے۔ تمہارا دل نہیں کرتا گھر سے باہر جا کر کچھ کرنے کا؟ امائمہ آئینہ کے جھکے ہوئے سر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ نہیں کرتا، آئینہ کافی کا سپ پیتے ہوئے کہتی ہے۔ کیوں؟ امائمہ اب بھی اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اگر میں کبھی
گھر سے باہر جاؤں گی تو میں بھی مر جاؤں گی، میں نے ابھی مرنا نہیں ہے۔ آئینہ معصومیت سے جواب دیتی ہے، تمہیں مرنے سے ڈر لگتا ہے؟ مرنا تو سب نے ہے۔ امائمہ آئینہ کی معصوم سی شکل دیکھتے ہوئے بولی، مجھے مرنے سے ڈر نہیں لگتا، امی ابو اور بھائی کی طرح مرنے سے ڈر لگتا ہے، اور اگر میں بھی مر گئی تو ان کی بخشش کی دعائیں کون کرے گا؟ میں تو ان کے لیے کر دیتی ہوں، پھر ہم سب کے لیے کون کرے گا؟ میرے پاس تو اور کوئی ہے بھی نہیں، میری قبر پر کوئی نہیں آئے گا۔ آئینہ کافی پیتے پیتے بولتی جا رہی تھی۔ اس کی باتوں پر امائمہ مایوس ہوتی جا رہی تھی۔ اس حویلی کے دروازے پر کھڑا ہوا نک دروازے سے باہر کھڑا ہو کر آئینہ کی باتیں سنتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر وہ لمبی گہری سانس لینے لگتا ہے۔ امائمہ بھی گہری سانس لے کر آئینہ کے ہاتھ سے کافی کا کپ لے کر ٹیبل پر رکھتی ہے اور اس کا رخ اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ پاگل لڑکی، ہم کون ہیں پھر تمہاری؟ ایسی باتیں کرو گی تو جو رشتے تم نے بنائے ہیں تم خود سے بھی وہ گنوا دو گی۔ امائمہ آئینہ کے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، میرے پاس رشتے ہیں؟ آئینہ حیرانگی سے پوچھتی ہے، میں ہوں، ہیر ہے، ڈیول ہے، حیا ہے، اور بھی کتنے سارے لوگ ہیں تمہارے پاس، اور کون ہے؟ آئینہ حیرانگی سے معصوم سی شکل بنا کر دھیرے سے پوچھنے لگ جاتی ہے۔ میں ہوں، نیک مسکراتے ہوئے حویلی میں داخل ہوتے ہوئے آئینہ اور امائمہ کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہتا ہے، آپ بھی میرے ہیں؟ آئینہ تجسس سے پوچھتی ہے۔ نیک اس کی بات کا جواب دینے سے پہلے امائمہ کی آنکھوں میں حیرانگی سے دیکھنے لگ جاتا ہے۔ امائمہ ہاں میں سر ہلا کر کچھ بولنے کا کہتی ہے، ہاں میں تمہارا ہوں اور ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ نیک اپنے لیے جگ میں سے جوس ڈالتے ہوئے کہتا ہے، پر آپ ہیں کون؟ میں تو آپ کا نام بھی نہیں جانتی ہوں، آپ کو اپنا کیسے بناؤں پھر میں؟ نیک آئینہ کو معصوم سی آسمانی رنگ کی چھوٹی چھوٹی سی آنکھوں سے ٹمٹماتی ہوئی دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ آئینہ کی بات پر نیک اور امائمہ کا کہکہ ہوا میں بلند آواز میں لگتا ہے، میرا نام قاسم ہے اور میرے بابا کا نام شعیب ہے، میری ماما کا نام بینش ہے، میں حیا کا فیورٹ ہیر اور امائمہ کا دوست ہوں، اور ڈیول کے لیے میں فضول انسان ہوں جو اس کی بیوی پر لائنیں مارتا رہتا ہے۔ یہ تھا میرا مکمل تعارف۔ نک جوس کا گلاس ٹیبل پر رکھ کر دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، اور نک کون ہے؟ آئینہ نک کی مکمل بات سن کر فوراً سے دھیرے لہجے میں پوچھتی ہے، وہ بھی یہی ہے بدھو۔ امائمہ آئینہ کے گال پر کھینچتے ہوئے کہتی ہے، کیا؟ ایک آدمی دو کیسے ہو سکتے ہیں؟ آئینہ حیران کن نظروں سے دونوں کو دیکھتے ہوئے بولی، ایک آدمی کے دو نام ہیں، دنیا کے لیے نک ہوں جو ڈیول ورلڈ کا خاص بندہ ہے، اور اپنے گھر والوں کے لیے قاسم ہوں جو عالم فیملی کا حصہ ہے۔ نک کندھے اچکاتے ہوئے آئینہ کے حیران پریشان چہرے کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ آئینہ نک کی بات سن کر دو پل کے لیے خاموش ہو کر اپنا سر جھکا لیتی ہے اور کسی گہری سوچ میں ڈوب جاتی ہے۔ امامہ کے فون پر سمی کا فون آتا ہے، جسے دیکھ کر وہ فوراً لمبے لمبے ڈاگ بھرتی ہے ہوئی حویلی سے باہر نکل جاتی ہے۔ نک آئینہ کے سامنے بیٹھا ہوا اس کے جھکے ہوئے چہرے کا، اس کی جھکی ہوئی پلکوں کو، اس کے گلابی رنگ کے گالوں کو، اس کے گلابی رنگ کے نرم و ملائم ہونٹوں کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ ہوں خاک سرما بنے آنکھ میں سمائے، ہائے چھپ چھپ کر ملے کسی پر پردہ نشین سے ہم۔ آئینہ جیسے سر اٹھا کر نک کی طرف دیکھنے لگتی ہے۔ اس کے دیکھنے سے پہلے ہی نک اپنا چہرہ دوسری جانب بڑی مشکل سے موڑ چکا تھا۔ آئینہ کچھ بولنے لگتی ہے کہ نک وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ آئینہ اسے نظروں سے اوجھل ہوتے وقت اسے دیکھتی رہتی ہے جب تک وہ جہانگیر کے اسٹڈی روم میں سے چلا نہیں جاتا۔ بابا پریشان کیوں ہیں؟ ہیر جہانگیر کے سامنے ٹیبل کی دوسری طرف کھڑی ہو کر پوچھ ہی رہی ہوتی ہے کہ نک دروازہ کھلا دیکھ کر اندر داخل ہو جاتا ہے۔ کچھ نہیں ہوا بیٹا، میں ٹھیک ہوں۔ جہانگیر لیپ ٹاپ پر آج رات کی اسمگلنگ ڈیٹیلز آن کرتے ہوئے کہتا ہے، کام ہو جائے گا بابا، یہ بتائیں کیا ہوا؟ لیپ ٹاپ بند کر اب کی بار غصیلے لہجے میں پوچھتی ہے، آپ اور ماما ایسے باتیں کیوں کر رہے تھے؟ ہیر غصے میں کہتی ہے، مانو گی نہیں تم؟ جہانگیر کرسی سے پشت ٹکائے ہوئے کہتا ہے، نہیں، کب تک پوری اور صحیح بات نہیں بتائیں گے تب تک میں نہیں مانوں گی، ہیر اٹل لہجے میں جواب دیتی ہے۔ ہیر میں نہیں بتا سکتا ہوں، اگر بتا دیا تو تم بھی مجھ سے خفا ہو جاؤ گی اور میں یہ بات نہیں سنبھال سکتا ہوں۔ کیا سکندر کی بات ہے؟ ہیر سنجیدگی سے پوچھتی ہے، کیا؟ جہانگیر کرسی سے پشت ہٹاتے ہوئے حیرانگی سے پوچھتا ہے، تم جانتی ہو اسے؟ تمہیں کیسے پتا؟ جہانگیر کرسی سے اٹھ کر ہیر کی طرف آتے ہوئے کہتا ہے، بابا جانتی ہوں، میں سب جانتی ہوں۔ سکندر عالم میرا بھائی ہے اور وہ آپ سے ناراض ہے۔ کیا وجہ ہے یہ میں نہیں جانتی ہوں، وہ بچپن سے حویلی سے چلے گئے تھے۔ ہیر سر جھکا کر جہانگیر سے کہتی ہے، تم اس بارے میں کیسے پتہ چلا؟ جہانگیر تجسس سے پوچھتا ہے، کل صبح آپ کے اسٹڈی روم میں آئی تھی جب آپ ماما کے ساتھ نیچے ہال میں تھے، تب لیپ ٹاپ پر ان کی ڈیٹیلز پڑھی تھی میں نے۔
हीर धीमे लहजे में कहती है, सॉरी। जहांगीर कह रहा था कि हीर इसका हाथ पकड़कर इसे चुप करवा चुकी थी। बाबा, आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भाई होगा तो हर बाप को इसको छुपा कर ही रखना चाहिए। आपको गलत समझकर वो वजदान के साथ कैसे जुड़ सकते हैं? हीर मायूसी से कहती है, क्या सिकंदर वजदान के साथ है? जहांगीर हीर की बात को दोहराता हुआ हैरानगी से इसके चेहरे को देखते हुए कहता है, जी आपको नहीं पता क्या? मैं तो उनसे मिल चुकी हूँ। हीर पुरसुकून अंदाज में कंधे उचकाते हुए जहांगीर के हैरान चेहरे को देखते हुए कहती है, वजदान तुमसे मुझसे बदला लेने के लिए मेरे बेटे को अपना दोस्त और मेरा दुश्मन बना दिया है। जहांगीर हीर के हाथों से अपना हाथ छुड़वाए खिड़की की तरफ जाते हुए खुद से दिल में कहता है, ओए एक और बम भी फोड़ना है, वो भी फोड़ दे। हीर निक के पास आकर इसके पीछे खड़ा होकर धीरे से कहता है, कौन सा बम? हीर गर्दन मोड़कर देखते हुए पूछती है, निकाह वाला अपना भी और अपने भाई का भी। निक कहकर इशारे से अपनी बात पर जोर देता है, और क्या है कहने को? जहांगीर भारी भड़कम आवाज में हीर और निक को देखते हुए पूछता है। जहांगीर की आंखों में खून उतर आया था सिकंदर का वजदान के साथ होना सुनकर। हीर जहांगीर के चेहरे पर गुस्सा देखते हुए डर का घूंट हलक से उतारती है और मुड़कर डरी हुई शक्ल से निक को देखती है। बाबा, निक ने कुछ बताना है आपको। हीर निक को आगे किए खुद इसके पीछे छुप जाती है। क्या बताना है? जहांगीर गुस्से में सख्त लहजे में पूछता है। वो निक जहांगीर के चेहरे पर गुस्सा देखते हुए इसके खुद डर के मारे हाथों पैरों पैर फूलने लग गए थे। मैंने नहीं, हीर ने बताना है। निक कहते हुए हीर को आगे कर देता है और खुद इसके पीछे इसकी बाजुओं को पकड़े हुए इसे मजबूत खड़ा किए हुए इसके पीछे खड़ा हो जाता है। क्या हुआ? जहांगीर अब की बार मजीद सख्त लहजे में पूछता है। बाबा, निकाह हुआ है। हीर अपना सर झुकाए आंखें मीचते हुए कहती है। किसका निकाह? जहांगीर तजस्सुस से पूछता है। हीर की तरफ बढ़ता है। मीरा और वजदान का, सिकंदर भाई का। और हीर अमायमा जहांगीर के ऑफिस में दाखिल होते हुए कहती है। इन्हें कटखड़े में खड़ा देखकर वो उल्टे पैर वापस जाने लगती है। हीर अमायमा को शर्ट से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेती है। मुबारक हो बाबा, ये अब मेरी दोस्त के साथ साथ आपकी बहू भी है। हीर अमायमा को अपने सामने खड़ा करते हुए कहती है। हाँ? जहांगीर का मुंह खुला का खुला रह जाता है। हीर की बात सुनकर वो इनकी तीनों को झुका सर देखकर, ये क्या करते फिर रहे हो तुम लोग? जहांगीर गुस्सेले लहजे में कहता है। निकाह किया है, पर सच में दिल से नहीं किया, गुस्से में किया है। अमायमा पहले सर उठाकर कहती है। फिर जहांगीर के चेहरे पर गुस्सा देखकर वो दोबारा अपना सर झुका लेती है। हीर, तुम्हारी माँ को पता चल गया तो तुम्हारे साथ साथ वो मुझे भी घर से बाहर निकाल देगी। जहांगीर हीर को अमायमा के पीछे छुपा देखते हुए कहता है। बाबा, गुस्सा मत करें, आपने तो कल कहा था कि तुम उठा कर लाओगी या मैं लाऊं, तो मैंने उठा लिया था और इससे आपका पीछा छोड़ने के लिए निकाह कर लिया था। अब वो आपको तंग नहीं करेगा। हीर जहांगीर के पास जाकर इसके बाजू पकड़ते हुए मासूम सी शक्ल बनाकर कहती है। मैं इसे खुद देख लेता। जहांगीर नजरें झुकाए हीर के चेहरे को देखते हुए दांत मीचते हुए कहता है। पापा तो देख लेते, पर मुझसे देखा नहीं जाता। हीर जहांगीर का बाजू छोड़कर इसके सामने अटल खड़ी होकर गुस्से में बोली। वजदान को हक नहीं है आप पर इल्ज़ाम लगाने का। इन्होंने आपसे भाई को दूर किया, इनसे इनको ही दूर कर दूंगी। देखती हूँ अब वो आपको तंग कैसे करेंगे। हर चैलेंज हीर चैलेंज नज़रों से अपने हाथ की मुठ्ठियाँ भींचते हुए कहती है। उफ़ो, अगर ये इसे ठीक करना था तो कोई और तरीका ढूंढ लेती। खुद को अजाब में मुब्तला करने की क्या ज़रूरत थी? जहांगीर हीर को बाजुओं से पकड़कर इसकी आंखों में देखते हुए कहता है। बाबा, आप तो कहते हैं इस दुनिया में मुफ्त कुछ नहीं मिलता, कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। और डेवल वो से बेपनाह मोहब्बत करता है, इसलिए इसने निकाह किया है। पीछे से निक बोल पड़ता है, पर जैसे ही जहांगीर इसकी तरफ देखता है वो सर झुका लेता है। जी बाबा, वो मुझसे मोहब्बत करता है। अब या तो मैं या तो आप। इसे अब इसे हम दोनों में से कुछ एक ही मिलेगा। ये इसका फैसला है, अपनी मोहब्बत चाहे या अपना इंतकाम। और अगर इसे भी दोनों चाहिए हुए तो क्या करोगी? जहांगीर हीर की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए पूछती है। लालच में इंसान अपना ही नुकसान करता है। मैं मुफ्त की कोई चीज़ नहीं हूँ जो एक के साथ एक मिलेगी। अगर मुझे चाहिए तो मुकम्मल हासिल करना पड़ेगा, वरना जिस तरह मैं आपके बाकी दुश्मनों को रास्ते से हटाने का काम करती हूँ, एक बार और कर दूंगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा? हीर जहांगीर की कुर्सी पर बैठते हुए कहती है। हीर की बात पर जहांगीर मुस्कुरा देता है। मॉन्स्टर की टेंशन छोड़े बाबा, अपने नामुराद शौहर को मैं संभाल लूंगी। आप अपनी बीवी पर ध्यान दें, इस उम्र में आप पर तलाक सूट नहीं करेगी। हीर कुर्सी से उठकर जहांगीर की टाई ठीक करते हुए कहती है। शर्म करो, माँ बाप की तलाक की बात कर रही हो तुम।
جہانگیر ہیر کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کے بالوں کو خراب کرتے ہوئے کہتا ہے، ارے بابا، میں آپ کو جانتی ہوں، آپ کا میری ماں کے بغیر گزارا ناممکن ہے، اس لیے وقت رہتے سب ٹھیک کر لیں ورنہ بہت مشکل ہو جائے گی۔ اچھا باتیں چھوڑو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، آج رات کو کسینو میں جانے کی تیاری کرو۔ نیوزی لینڈ کے سے ڈائمنڈ لینے کے لیے 3 آدمی آ رہے ہیں، انہیں ڈائمنڈ ہینڈ اوور کر کے پیسوں کو لو، لاکر میں حفاظت سے پہنچاؤ۔ جہانگیر لیپ ٹاپ کی طرف نظر بڑھاتے ہوئے ان کے لیے لیپ ٹاپ پر کسینو کے اندر اس وقت کے مناظر سب کو دکھاتا ہے۔ میں نے نئی کیمرے لگوا دیے ہیں، باہر کی سیکیورٹی بھی ٹائٹ ہو گئی ہے، اب تم لوگ جاؤ اور اندر کی سیکیورٹی پر دھیان دینا، اپنے شوہروں کی نظروں سے بچ کر ڈائمنڈ کو ہینڈ اوور کرنا اور پیسے لاکر تک پہنچانا، اور دھیان رہے کوئی گولی وغیرہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو مارنا نہیں ہے، کیونکہ تمہاری ماں کی نظروں میں پہلے آیا ہوا ہوں، اب میرے ہی کسینو میں ایسا کچھ ہوا تو وہ پہلی گولی مجھ پر ہی چلائے گی۔ جہانگیر حیا کو تصور کرتے ہوئے کہتا ہے، اور کہہ کر اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر وہ ایک لمبی گہری سانس لیتا ہے۔ فکر مت کریں ڈیول، ہم تینوں ہیں نا، ہم سب دیکھ لیں گے۔ نک جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، امائمہ کو نہیں لے کر جاؤ، تم دونوں جاؤ۔ جہانگیر امائمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، کیوں؟ امائمہ فوراً سے پوچھتی ہے، تم ڈاکٹر ہو، اگر کوئی مسئلہ ہو گیا تو تمہارے کریئر پر اثر پڑ سکتا ہے۔ میں ڈاکٹر ضرور ہوں، پر اس وقت میں ڈیول ورلڈ کا حصہ ہوں، یہ میرے لیے کریئر سے زیادہ ضروری ہے۔ امائمہ لیپ ٹاپ کی اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، امائمہ۔ جہانگیر امائمہ کی بات پر مسکرا دیتا ہے، چلو میرے نام نہال بیٹے نے اتنے سالوں میں کچھ تو ایسا کیا ہے جس نے مجھے خوشی دی ہے۔ جہانگیر فخر سے چوڑا ہوتے ہوئے کہتا ہے، فکر نو بابا، آپ سے وہی ہوگا جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کو خوشی دے گا۔ کسی کی ہمت نہیں ہے وہ میرے بابا کو تکلیف دینے کی، ہم ایسی ہمت میں آنے ہی نہیں دیں گے۔ ہیر، امائمہ اور نک تینوں ایک ساتھ بول پڑتے ہیں۔ جہانگیر ان کے تینوں کے منہ سے ایک ہی لفظ سن کر خوش ہو گیا تھا، جاؤ اور جانے کی تیاری کرو، مجھے بھی آفس جانا ہے۔ جہانگیر سب کو باہر جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، جی۔ سب ہاں میں سر ہلاتے ہوئے آفس سے باہر نکل جاتے ہیں۔ میں جا رہا ہوں، رات کو تم لوگوں کو ملوں گا، نک کہہ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہیر اور امائمہ بھی کہہ کر ہیر کے کمرے کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ نک جا رہا تھا کہ آئینہ کو گھر کے میل ورکرز کے ساتھ کام کرتا دیکھ کر اس کے باہر جانے سے رک جاتے ہیں۔ نک لمبے لمبے داغ بھرتا ہوا کچن میں جاتا ہے اور آئینہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے کچن سے غصے میں اب لڑکوں کو نظریں دکھاتا ہوا اسے باہر لے آتا ہے۔ قاسم، آئینہ درد میں کراتے ہوئے کہتی ہے، اندر کیا کر رہی تھی؟ نک غصے میں پوچھتا ہے، وہ میں ان کی مدد کروا رہی تھی۔ آئینہ پیچھے گردن موڑ کر کچن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے، یہ ان کا کام ہے، انہیں کرنے دو، چاہے وہ حکم کر کے منگواؤ، کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نک آئینہ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے غصے میں کہتا ہے، کیوں؟ آئینہ کی آنکھیں فوراً نم ہو جاتی ہیں۔ نک اس کی بھیگی ہوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی کر دیتا ہے، مجھے کام کرنا آتا ہے۔ آئینہ سر جھکا کر دھیرے سے کہتی ہے، تمہیں کہا ہے نا تمہیں کام کرنا نہیں آتا ہے۔ کس نے کہا ہے تمہیں کام کرنا نہیں آتا ہے؟ لیکن اس گھر کا، اس حویلی کا اصول ہے، اس حویلی کی لڑکیاں غیر مرد کے ساتھ کام نہیں کرتی۔ لیکن آئینہ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہتا ہے، آپ بھی تو غیر ہیں، آپ نے بھی تو میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ آئینہ اپنا ہاتھ چھوڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے، لیکن آئینہ کی بات سنتے ہوئے چھت سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے اور اس سے 2 قدم پیچھے ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ آئینہ سے پیچھے ہوتا دیکھ کر نک کے چہرے کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے، مجھ سے بھی دور رہو، تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور کسی اور مرد کے ساتھ بات کرتی ہوئی نظر مت آنا۔ نک غصے میں عتل لہجے میں کہتا ہوا اپنی شرٹ سے چشمہ نکال کر لمبے لمبے داغ بھرتا ہوا حویلی سے باہر نکل جاتا ہے اور سیدھا گاڑی میں سوار ہو کر وہ اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگتا ہے، جو حویلی سے کچھ ہی دور تھا۔ نک کا اکیلے کا گھر، شعیب اور بنشک ایک اپارٹمنٹ میں رہتے تھے اور پوری بلڈنگ ڈیول کی تھی، ان کو سنبھالنے کی ذمہ داری بھی ان کی تھی، وہ اس کو دیکھتے بھی تھے اور رہتے بھی وہیں تھے۔ نک نے اپنے گھر جو حویلی اور اپارٹمنٹ جتنا بڑا نہیں تھا، ایک چھوٹا سا سفید رنگ کا گھر جس کے آگے بے حد خوبصورت اور شاندار سا گارڈن تھا، جو چھوٹا تھا لیکن بے حد خوبصورت۔ گارڈن میں ایک طرف جھولا لگا ہوا تھا اور دوسری طرف ایک کرسیوں کا سیٹ جس کے درمیان میں ٹیبل پڑا تھا۔ گارڈن کے بالکل سامنے ایک پکا گراؤنڈ تھا جہاں وہ فٹ بال کھیلتا ہے، اور جب ہیر اور امائمہ آتی تھی تب ان کے ساتھ مل کر
ٹینس وغیرہ بھی کھیلتا تھا۔ گھر شہر سے کافی دور قدرت کی خوبصورتی کے درمیان، جہاں سے پیچھے کی طرف سمندر تھا اور آگے کی طرف ہریالی ہی ہریالی تھی جو گھر کے تینوں طرف تھی۔ ایک اپنی سفید رنگ کی گاڑی میں سوار کچی سڑک سے ہوتے ہوئے وہ اپنے گھر کی طرف بڑھتا ہے۔ گاڑی دروازے سے باہر پارک کیے وہ خود جا کر دروازہ کھولتا ہے۔ گھر کا دروازہ کھول کر وہ دوبارہ گاڑی میں سوار ہو کر گاڑی کو اندر داخل کرتا ہے اور گھر کے گارڈن اور گراؤنڈ ایریا کے درمیان اندر گھر کے داخل ہونے والے دروازے کے سامنے گاڑی پارک کیے وہ دروازے کو بند کیے دوڑتے ہوئے چابی کے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہوئے شوز اور دروازے کے پاس سٹینڈ پر اتار کر سادی سلیپرز پہن کر وہ اندر داخل ہوتا ہے۔ نک اندر داخل ہو کر پورے گھر کی لائٹس آن کیے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھتا ہے۔ نک کے قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے اور پیچھے سے ایک ایک کر کے پورے گھر کی لائٹس آن ہونے لگتی ہیں۔ پورا گھر میں سفید شیشے کا کام ہوا تھا جس پر لائٹس کی روشنی پڑتے ہی ہر چیز چمک اٹھی تھی۔ نک اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اپنا کوٹ اتار چکا تھا۔ اندر داخل ہو کر وہ کوٹ پر بیڈ پر پھینکتا ہے اور شرٹ اتار کر واش روم میں گھس جاتا ہے۔ ہیرو اور امائمہ دونوں رات کے لیے تیار ہو رہی تھیں اور آئینہ ان کے پیچھے بیٹھ کر معصوم سی شکل بنا کر ان کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کا دل بھی باہر جانے کا کر رہا تھا پر وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ امائمہ مکمل تیار ہو چکی تھی لیکن ہیر ابھی شروع ہی ہوئی تھی۔ امائمہ نے بلیک کلر کا لانگ گاؤن جو اس کے پیروں تک آ رہا تھا، چورس گلا آدھی کوہنیوں تک کی بازو، پیروں میں پینسل ہیل پہنے ہوئے، گلے میں اور ہاتھ میں باریک سا بریسلٹ پہنے ہوئے، کانوں میں ایک موتی والے ایئر رنگ پہن کر امائمہ سافٹ بلیک پر براؤن میک اپ کیے ہوئے، ہونٹوں پر لائٹ سی ریڈ میٹ لپسٹک لگائے ہوئے، بالوں کو بالکل اسٹریٹ کیے ہوئے وہ بیڈ پر بیٹھے ہوئے اپنی ہیلز کی اسٹریپ باندھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ آئینہ کو بھی دیکھ رہی تھی۔ ہیر نے بھی بلیک کلر کا گاؤن جو ٹخنوں سے اوپر تھا، زیادہ نہیں، نارمل گھیر والی میکسی پہن کر جو مکمل سادی تھی، اس پر بلیک پر گولڈن کام والا جیکٹ اور اس کے پیٹ تک آ رہا تھا لانگ سلیوز جو اس کی ہتھیلیوں کو چھپا رہی تھی۔ لائٹ سافٹ سا گولڈن کلر کا میک اپ اس کے لیے، ہونٹوں پر لال لپسٹک لگائے ہوئے، بالوں میں ہلکا سا کرلز کیے ہوئے وہ اپنے چھوٹے بالوں کو مزید خوبصورت بنائے ہوئے، وہ گلے میں اپنا بٹر فلائی پینڈنٹ پہنے ہوئے، کانوں کو خالی چھوڑ کر اپنے ہاتھ میں انگوٹھی پہن رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے پیچھے بیٹھی ہوئی آئینہ کو بھی دیکھے جا رہی تھی۔ ہیر مڑ کر ایک نظر امائمہ کو دیکھتے ہوئے وہ آئینہ کے پاس اٹھ کر جاتی ہے اور اس کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کرتی ہے۔ تمہیں میرا سائز آ جائے گا؟ ہیر آئینہ کو دیکھ ہی رہی تھی اور امائمہ اس کے لیے ہیر کی الماری سے ایک خوبصورت سا سادہ سا بلیک کلر کی لانگ فراک لا کر آئینہ کو دیتی ہے۔ جاؤ چینج کر کے آؤ، ہیر ہنستے ہوئے آئینہ سے کہتی ہے۔ آئینہ ہنستے ہوئے بنا کچھ بولے کپڑے لیے واش روم میں چلی جاتی ہے۔ اس کا خیال رکھنا پڑے گا، معصوم سی لڑکی لے کر جائیں گے، جانوروں کے درمیان مسئلہ ہی نہ ہو جائے۔ رکھ لیں گے یار، اس کا دل کر رہا ہے جانے کو، پر وہ کچھ بولے گی نہیں۔ ہیر امائمہ کو مسکراتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ آئینہ جلدی سے چینج کر کے آتی ہے تو ہیر اور امائمہ دونوں مسکراتے ہوئے اس کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ اس میک اپ کا کیا کریں ہم؟ ہیر ہنستے ہوئے کہتی ہے اور جا کر آئینہ کو پکڑ کر اسے کرسی پر بٹھاتے اس کا میک اپ کرنے لگ جاتی ہے۔ رات 8:20 ہو گئے تھے۔ نک اپنے بلیک کلر کی گاڑی میں سوار کسینو کے دروازے سے باہر آ گیا تھا۔ بلیک کلر کی گاڑی سے بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس گورا چٹا اٹیلین مافیا بوائے کسینو کی پارٹی میں کسینو کے باہر کھڑے لڑکے اور لڑکیوں کی آنکھوں میں کی چمک بنے ہوئے تھے۔ آنکھوں پر گوگل لگائے ہوئے وہ بنا کسی کی طرف دیکھے ہوئے گاڑی سے باہر نکل کر آنکھوں سے چشمہ ہٹائے وہ VIP سیشن سے ہوتا ہوا کسینو کے اندر داخل ہوتا ہے۔ کچھ دیر بعد باہر کھڑی ہوئے لوگوں سے رش ختم ہونے کے بعد امائمہ اور آئینہ ایک گاڑی میں سوار، جیسے امائمہ ڈرائیو کر رہی تھی اور آئینہ اس کے برابر بلیک کلر کے گاؤن میں سر پر اسٹالر لیے ہوئے وہ اپنے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے باہر موجود لڑکے اور لڑکیوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ امائمہ گاڑی VIP سیشن کے سامنے کھڑی ہوئی اور آئینہ کی طرف اس کی بوکھلاہٹ کو دیکھ رہی تھی۔ آئینہ، میں تمہیں اندر لے کر جا رہی ہوں، پر میں تمہیں لوگوں کے درمیان نہیں لے کر جاؤں گی۔ میں ایک روم میں تمہیں لے کر جاؤں گی، جو VIP روم، تم وہاں سے سب دیکھو گی لیکن کہیں بھی نہیں جاؤ گی، ٹھیک ہے؟ امائمہ آئینہ کے ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے اس کی بوکھلاہٹ اور گھبراہٹ کو کم کرتے ہوئے کہتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں بس دیکھوں گی، کہیں نہیں جاؤں گی۔ آئینہ اپنی بڑھتی ہوئی دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے کہتی ہے۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ، امائمہ کہہ کر اپنی طرف سے گاڑی سے باہر نکلتی ہے، ہاتھ میں موبائل پکڑے ہوئے، کانوں میں بلوٹوتھ لگائے ہوئے وہ آئینہ کی طرف آ کر کھڑی ہوتی ہے۔ امائمہ کو دیکھتے ہی کچھ گارڈز دوڑتے ہوئے اس کی طرف آتے ہیں۔ جب تک امائمہ اور آئینہ اندر نہیں چلی جاتی ہیں، گارڈز ان کو سب کی نظروں سے اوجھل رکھتے ہیں۔ وہ VIP سیشن سے ہوتے ہوئے کسینو میں داخل ہوتی ہیں اور اندر لوگوں کے شور میں داخل ہی ہوتی ہیں کہ وہیں کچھ
वहीं कुछ आगे निक खड़ा होता है। अमायमा निक को आवाज़ लगाकर अपनी तरफ मतवजा करती है। निक जैसे ही पलटता है, इसकी नज़र अमायमा पर पड़ती है। वो हवा में बुलंद हाथ किए मुस्कुराते हुए अपनी तरफ मतवजा करता है, पर इसकी नज़र जैसे ही इसके पीछे आती हुई आईना पर पड़ती है। वो निक के हाथ, इसकी आंखें, इसका वजूद वहीं इस पल थम जाता है। ब्लैक कलर के कपड़ों में वो सर से पैर तक मलबूस थे, जिसका जिस्म का कोई भी हिस्सा नुमाया नहीं हो रहा था। बस इसका खूबसूरत सा चेहरा था, जिस पर सिवाय काजल, लिपस्टिक के और मस्कारे के और कुछ नहीं लगाया गया था, लेकिन वो फिर भी सादगी में क़यामत ख़ेज़ लग रही थी। निक आईना को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। आईना के बढ़ते हुए कदम इसको होश की दुनिया में वापस ला रहे थे। निक, अमायमा निक के बाजुओं पर हाथ रखकर इसे होश में लाती है। ये यहाँ क्या कर रही है? निक फौरन से अमायमा को देखकर बोल पड़ता है। इसका दिल कर रहा था अमायमा इसे जवाब देती है, हमारे काम में दिल की और जैसी लड़कियों की कोई जगह नहीं है। लगता है तुम्हें फिर क्यों लाई हो इसे यहाँ कसीनों में? निक आयना की तरफ देखते हुए गुस्से से अमायमा से कहता है, मैंने कहा था। आयना और अमायमा के पीछे से हीर हाथ में चश्मा लहराते हुए इन तीनों की तरफ बढ़ते हुए कहती है, हीर। निक गुस्से में इसे देखते हुए कहता है, इसे वीआईपी रूम में ले जाओ यार, ये सिर्फ देखेगी, जो करना है वो हम करेंगे। हीर इंतहाई पुरसुकून अंदाज में कहती है, वो मैंने आना था। निक को हीर की तरफ मतवज्जा होता देखकर आयना बोल पड़ती है। निक एक गुस्से में भरी हुई नज़र आयना के वजूद पर डालता है और उसका हाथ मजबूती से पकड़कर इसे अपने साथ लिफ्ट के जरिए बढ़ता है। कासिम, मेरा हाथ। आयना इसके हाथ पर हाथ मारते हुए कहती है। निक इसकी एक नहीं सुनता और इसके साथ अपनी दूसरी मंजिल पर वीआईपी सेक्शन, जो बेहद खूबसूरती से सजाया गया था, निक आयना को अलग से रूम में ले जाकर, जहाँ सिर्फ वो लोग जाते हैं, इसे वहाँ ले जाकर सबकी नज़रों से में आने से पहले ही इसको ओझल कर देता है। इस कमरे में ही रहना और शीशे से 100 फुट की दूरी से सबको देखना। अगर तुम पर किसी मर्द की नज़र गई तो अच्छा नहीं होगा। ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ, दोबारा नहीं दोहराऊंगा। निक उंगली उठाकर वार्न करते हुए कहता है, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं बस थोड़ी देर बाहर आना चाहती थी। आयना रोतलू सी शक्ल बनाए हुए धीरे धीरे से कहती है, बात बात पर रोने क्यों लग जाती हो तुम? निक इसकी नम होती आंखों की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है, अब आ गई हो तो मैंने जो कहा है इस पर गौर करना और इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। निक आयना को दोबारा हुक्माना लहजे में कहता है और कहकर जाने लगता है। रुके। आयना निक को जाता हुआ देखकर इसका कोट पीछे से पकड़कर इसे रोकती है। आयना इसकी हरकत पर निक के दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती हैं। निक अपने आप को कंपोज किए हुए पलटकर आयना को देखता है। क्या हुआ? निक अपने कोट से इसका हाथ हटाते हुए कहता है, वो मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को मिलेगा? आयना नम आंखों से निक की आंखों में देखते हुए पूछती है, क्या खाना है? निक मजीद सख्ती से बात नहीं करना चाहता था। कुछ भी। आयना हंसते हुए कहती है, मुझे खा लो फिर। निक बेजारी से कहता है, नहीं, मुझे गधा नहीं पसंद खाने में। आयना बिल्कुल धीरे से अपना सर झुकाकर हंसते हुए कहती है, मुझे आवाज़ आ रही है तुम्हारी। निक अपने कोट की जेब से मोबाइल निकालते हुए आयना को देखते हुए कहता है, हाँ, कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? निक आयना के हाथ आंखों में देखते हुए कहती है, बाद में बताऊंगा तुम्हें तुमने सही कहा है या गलत। ये लो फ़ोन, ऑर्डर कर लो जो खाना है। निक फ़ोन आयना की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, कुछ भी कर लूँ? आयना फ़ोन पकड़कर चहकते हुए पूछती है, निक दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहता है। आयना जल्दी से अपने लिए 7-8 डिशेस ऑर्डर कर लेती है। तुम्हें फ़ोन आता है चलाना? निक पूछता है, हाँ, फ़ोन पर आता है, मुझे चलाना बस इंग्लिश नहीं आती है। चलो शुक्र है कुछ तो आता है। निक कमर से हाथ हटाते हुए कहता है, ये सब मंगवा दे मुझे। आयना सब पर टिक कर चुकी थी और फ़ोन बढ़ाकर निक को ऑर्डर करने का कहती है। थोड़ी देर में खाना आ जाएगा, इस कमरे से बाहर मत निकलना। निक फ़ोन वापस कोट में डालते हुए कहता है और कहकर कमरे से बाहर निकल जाता है। मैं डायमंड ले आओ तुम। मैं ज़रा इन आदमियों को ढूंढ लूँ जिनको देना है। हीर अमायमा को धीरे से कहती है। अमायमा हाँ में सर हिलाते हुए वहाँ से लिफ्ट के ज़रिए सेकंड फ्लोर के दरमियान एक सीक्रेट फ्लोर पर चली जाती है। हीर हाथ में गॉगल को घुमाते हुए दूसरे हाथ में सामने से आते हुए वेटर की ट्री से कोल्ड ड्रिंक का ग्लास पकड़कर पूरे कसीनो में ड्रिंक पीते हुए इन आदमियों को ढूंढने में लगती है। कहाँ हो तुम भाई साहब? हीर कोल्ड ड्रिंक पीते हुए कसीनो के अंदर से बाहर की तरफ जाते हुए देखकर वो पार्टी वाले एरिया में दाखिल होती है। हीर एक हाथ में भी हीर के हाथ में भी अभी भी चश्मा था और दूसरे हाथ में वो कोल्ड ड्रिंक जैसे पीते हुए वो शोर की दुनिया में लोगों के हजूम में शामिल होती है। आवारा मर्द कुत्तों की तरह हड्डियों के पास ही होंगे। हीर कोल्ड ड्रिंक
کا آخری گھونٹ پیتے ہوئے وہ سامنے سے آتے ہی ویٹر کی ٹرے میں رکھ دیتی ہے اور دونوں کمر پر ہاتھ باندھے ہوئے وہ لوگوں کی بھیڑ میں گم ہوتے ہوئے ان آدمیوں کو تلاش کرنے لگتی ہے۔ دوسری طرف سے نک بھی پارٹی کے حال میں آ گیا تھا اور وہ بھی ان آدمیوں کو ڈھونڈنے لگ جاتا ہے۔ ہیر بنا کسی شک کے کمر پر ہاتھ باندھے ہوئے مست ہو کر پورے ہال میں گھومتے ہوئے وہ میوزک کو انجوائے کرتے ہوئے گھوم رہی تھی۔ وہ گھومتے گھومتے اسٹیج کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کا فون بج پڑتا ہے جو اس کے گاؤن کی پاکٹ میں ہوتا ہے۔ ہیر اپنے آس پاس سے مردوں کو اگنور کرتے ہوئے انہیں کراس کرتے ہوئے وہ آگے کی طرف بڑھ رہی تھی، لیکن فون پر ان نون نمبر دیکھ کر وہ رک جاتی ہے۔ وہیں پر ہیر اور اسٹیج سے دور وہ وہیں سے سب کو دیکھتے ہوئے ادھر ادھر گھومنے لگتی ہے۔ ہیلو، ہیر فون اٹھاتے ہوئے بولی، خوبصورت لگ رہی ہو۔ وجدان کی آواز سن کر اس کے قدم وہیں رک جاتے ہیں اور ہیر پلٹ کر وجدان کو دیکھنے کے لیے نظریں دوڑاتی ہے، پر وہ اسے کہیں نہیں نظر آتا۔ کوئی نئی بات بتائیں۔ ہیر وجدان کو دیکھنے کی کوشش کرتی ہے پر وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اتنا تیار ہونے کو کس نے کہا تھا؟ سب کی نظریں تم پر ہیں۔ وجدان پارٹی ہال کے دوسرے فلور پر کچھ آدمیوں کے درمیان ریلنگ پر دونوں بازو ٹکائے ہوئے چاکلیٹ براؤن کلر کا 3 پیس سوٹ پہنے ہوئے، جس کے اندر انر وائٹ شرٹ کے شروع کے بٹن کھولے ہوئے جہاں اس کی مانسٹر بلیڈ لٹکی ہوئی تھی۔ وجدان وہاں سے مسلسل ہیر کو اس پر اٹھتی ہوئی مردوں کی نظروں کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، تو نئی نویلی دلہن ہوں، تیار تو ہونا بنتا ہے میرا۔ ہیر وجدان کو ڈھونڈنا چھوڑ کر اب دوبارہ ان آدمیوں کو ڈھونڈنے لگتی ہے۔ جب تمہارا دلہا تمہارے پاس نہیں ہے تو اتنا تیار ہو کر کیا کرنا ہے تم نے؟ وجدان ہیر کو دیکھتے ہوئے دوسری منزل سے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے ہنستے ہوئے کہتا ہے، دلہے کو تو میں نے کہا تھا میرے پاس آنے کے لیے، وہ خود ہی نہیں آ رہا، تو میں کیا کروں؟ ہیر کندھے اچکاتے ہوئے کہتی ہے اور دوبارہ اسٹیج کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ تم میرا صبر آزما رہی ہو۔ وجدان بھی اسٹیج کی طرف ہیر کو دیکھتے ہوئے قدم بڑھاتا ہے، ابھی تو میں نے شروع کیا ہے، ابھی تو بہت کچھ آزمانا باقی ہے۔ ہیر بھی ہنستے ہوئے کہتی ہے اور آگے کی طرف بڑھتی ہے کہ بہت پچھتاؤ گی مجھے تڑپانے کے بعد۔ وجدان اسٹیج کے قریب آتے ہوئے کہتا ہے، آپ تڑپ رہے ہیں میرے بغیر؟ ہیر بھی اسٹیج کے قریب آ کر ایک نظر مڑ کر ان آدمیوں کو تلاش کرتی ہے۔ باتوں میں کوئی نہیں جیت سکتا تم سے۔ وجدان اسٹیج کے اور ہیر کے قریب پہنچتے ہوئے کہتا ہے، سوائے آپ کے، جب مجھے جیت لیا تو میری باتوں سے بھی آپ جیت جائیں گے۔ ہیر دوڑتے ہوئے مڑ کر اسٹیج پر چڑھتے ہوئے کہتی ہے، تم سے جیتنا نہیں ہے میری جان، تمہیں جیتنا ہے میں نے۔ وجدان بھی لمبے لمبے ڈاگ بھرتا ہوا اسٹیج پر آتا ہے اور آتے ہی ہیر کو کمر سے پکڑ کر گول گول گھماتے ہوئے اپنے گلے سے لگاتا ہے۔ وجدان اس کی حرکت پر آس پاس کے لوگ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اس کی پناہوں میں کھڑی ہوئی ہیر کی سانسیں خشک ہو چکی تھی۔ گول گھومتے ہوئے اس کا فون اسٹیج پر گر جاتا ہے اور لڑکیوں کی ہیلز اور لڑکوں کے شور کے نیچے آ کر اس کا حشر ہو جاتا ہے۔ ہیلو وائفی، وجدان ہیر کو مزید اپنی باہوں میں قید کرتے ہوئے کہتا ہے۔ وجدان، ہیر دھڑکتے ہوئے دل سے اس کا نام پکارتی ہے۔ جی وجی کی جان، وجدان ہیر کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہتا ہے۔ ہیر وجدان کی بات سن کر اس کا دل سکون کی سانس لیتا ہے۔ ڈرا دیا مجھے، شرم کریں اور دور ہو جائیں۔ ہیر اسے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ 2 منٹ رک جاؤ ورنہ اگلا کس گردن پر نہیں، سب کے سامنے لبوں پر کروں گا۔ امائمہ فلور پر پہنچی ہی تھی کہ ہر طرف روشنی ہی روشنی پر سناٹا ہی سناٹا چھایا ہوا تھا۔ گنتی کے چند گارڈز وہاں کھڑے تھے۔ اس فلور کے بارے میں کسی کو علم نہیں تھا، اس لیے یہاں کی سیکیورٹی بھی نہیں تھی، جبکہ یہاں کی سیکیورٹی کا ٹائٹ ہونا سب سے زیادہ اہم تھا۔ امائمہ اپنے فون میں دروازے کا لاک کھول کر گارڈز کو ایک نظر دیکھ کر اندر روم میں داخل ہوتی ہے، جو بالکل ایک آفس کی طرح کا تھا۔ ایک سائڈ ٹیبل پر دوسری طرف صوفہ ٹیبل جس پر کاغذات رکھے ہوئے تھے، ہر طرف پرسکون ماحول چھایا ہوا تھا۔ امائمہ کمرے کا دروازہ بند کیے اندر روم میں موجود لاکر کا پاسورڈ فون سے کھول کر وہ لاکر میں موجود ایک ہی ڈائمنڈ باکس اسے اٹھا کر واپس لاکر بند کر کے جیسے ہی پلٹتی ہے، سکندر امائمہ کے پیچھے خاموش سا بت بنا ہوا دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ امائمہ اچانک سے سکندر کو دیکھ کر ڈر کے مارے بکس اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑے ہوئے وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتی ہے اور اپنا سر اپنے گھٹنوں سے ٹکائے وہ اچانک سے ڈر کے مارے بڑھتی گئی
بڑھتی گئی ہوئی سانسوں کو نارمل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ سکندر امائمہ کو زمین پر بیٹھا دیکھ کر اپنے ہاتھ سینے سے ہٹائے وہ بھی گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہو؟ سکندر امائمہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھتا ہے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ امائمہ سکندر کا ہاتھ چٹکتے ہوئے غصے میں گہری سانس لیتے ہوئے کہتی ہے، کام کرنے کے لیے آیا تھا، تم ہی بتاؤ آدھی رات کو اپنے شوہر کو چھوڑ کر کہاں بھاگ گئی تھی؟ سکندر اپنے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ جہنم میں، امائمہ چڑھتے ہوئے جواب دیتی ہے اور دیکھ کر کھڑی ہوئی سکندر کو کراس کرتے ہوئے وہ روم سے باہر جانے لگتی ہے، پر دروازے پر کھڑی ہو کر وہ باہر سے مناظر کو دیکھ کر ساکت رہ گئی تھی۔ 2 پل پہلے جنہیں وہ زندہ دیکھ کر اندر گئی تھی، اب ان کی لاشیں زمین پر بچھی ہوئی تھی اور آس پاس خون ہی خون پھیل رہا تھا۔ آپ نے مارا ہے انہیں؟ امائمہ پلٹ کر غصے میں سکندر سے پوچھتی ہے۔ سکندر پرسکون سا زمین سے اٹھ کر امائمہ کی طرف دیکھ کر اپنے کندھے اچکا دیتا ہے۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ آپ کیسے کسی کی جان لے سکتے ہیں؟ امائمہ خود پر قابو نہ پاتے ہوئے طیش میں آ کر سکندر کو گھورتے ہوئے کہتی ہے۔ نہیں آتی مجھے جب کام میری مطلب کا ہو تو اس کے لیے کچھ بھی کر گزرنے میں کیسی شرم؟ سکندر امائمہ کی طرف بڑھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتا ہے، کاش کہ تھوڑی شرم آ جائے، جو کچھ آپ نے بگاڑ دیا ہے اپنی زندگی میں وہ آپ کبھی نہ کرتے۔ امائمہ سکندر کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اس کی کالی گہری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، کیا مطلب ہے تمہارا؟ سکندر امائمہ کے سامنے کھڑا ہو کر پوچھتا ہے، کیوں آپ میرے مطلبوں سے انجان ہیں؟ امائمہ سکندر کی طرف بڑھتے ہوئے کہتی ہے، پرسنل مت ہو تم میرے۔ سکندر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے وارن کرتا ہے، اب تو پرسنل ہونے کا حق حاصل ہے، اب کیوں نس ہوں میں؟ امائمہ ایک قدم اور سکندر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہتی ہے، کھلی آنکھوں سے سپنے نہیں دیکھے جاتے ہیں سکندر جہانگیر عالم، آپ بھی حقیقت کی دنیا میں واپس آ جائیں۔ یہ اٹلی ہے، ڈیول کا ملک، یہاں وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ آپ یا مونسٹر کی مرضی کے مطابق یہاں کچھ نہیں ہوگا اور ان کی ڈائمنڈز کو لینے کے لیے آپ یہاں آئے ہیں۔ امائمہ ہوا میں بلند ڈائمنڈ کے ڈبے کو سکندر کی آنکھوں کے سامنے کرتے ہوئے کہتی ہے۔ سکندر امائمہ کی باتوں پر حیران کن نظروں سے کبھی اس کو تو کبھی اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ڈائمنڈز باکس کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ ہیر وجدان کی باہوں میں سٹیج کے بیچوں بیچ کھڑی ہوئی دھڑکتے ہوئے دل ٹمٹماتی ہوئی نظروں سے اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھ رہی تھی جو ان دونوں کو دیکھ کر خوشی سے بھرپور لہجے میں آوازیں لگا رہے تھے، وجدان بابا دیکھ رہے ہیں، میرے چھوڑے۔ ہیر بکلائی ہوئی نظروں سے وجدان کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اسے دور کرتے ہوئے کہتی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ وجدان مختصر سا جواب دیتا ہے اور ہیر کا ہاتھ اپنے پیٹ سے ہٹا دیتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں وہ، ہیر غصیلے لہجے میں کہتی ہے، تو دیکھنے دو، کوئی نامحرم مرد نہیں ہو، تمہارے لیے نکاح ہو گیا ہے اور تم نے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ وجدان ہیر سے دور ہوتا ہوا اس کی کمر پر اپنے بازوں کا حصار باندھے ہوئے کہتا ہے، اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پرسکون انداز میں جواب دیتا ہے، میری مرضی کو میری مرضی رہنے بھی دے، آپ مجبوری مت بنائیں۔ ہیر سخت لہجے میں وجدان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے کہتی ہے اور کہہ کر جیسے اس کی نظریں ہٹاتی ہے، اس کی نظر انہی آدمیوں سے ایک آدمی پر پڑتی ہے جو اس وقت ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ہیر کی نظر پڑتے ہی وہ بکلاتے ہوئے اپنے قدم واپس پیچھے کی جانب بڑھانے لگتی ہے۔ ہیر اس کی طرف جانے کی کوشش کرتی ہے پر وہ وجدان کی کمر پر گرفت مضبوط لیے اسے ٹس سے مس نہیں ہونے دیتا ہے۔ وجدان چھوڑے مجھے۔ ہیر اپنے آپ کو آزاد کروانے کی کوشش کرتی ہے، جتنی وہ کوشش کر رہی تھی وجدان اتنی ہی گرفت مضبوط کرتا جا رہا تھا۔ مچلنا بند کرو ہیر، آزاد نہیں کروں گا میں تمہیں۔ وجدان ہیر کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتا ہے، وجدان ابھی اور اسی وقت چھوڑے مجھے، ورنہ قسم کھا کر کہتی ہوں سب یہیں کے سامنے سیدھا دل پر گولی مار دوں گی میں تمہیں۔ ہیر وجدان کے سینے پر تھپڑ مارتے ہوئے غصے میں تلخ لہجے میں کہتی ہے، نہیں، دل پر نہیں، وہاں پر تم رہتی ہو، اس جگہ کو چھوڑو، باقی کہیں بھی مار دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بھاڑ میں گئے آپ اور بھاڑ میں گیا آپ کا دل۔ ہیر اسی آدمی کو ڈھونڈنے کے لیے نظریں دوڑاتے ہوئے کہتی ہے جو اس کی نظروں سے اوجھل ہونے لگا تھا، ظالم نہیں ہو گئی ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ شوہر ہوں میں تمہارا، کبھی پیار سے بھی بات کر لیا کرو، کیونکہ ہمیشہ کاٹ کھانے کو تیار رہتی ہو۔ وجدان ہیر کی توجہ اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہتا ہے، ابھی تک تو میں نے آپ کو کاٹ نہیں کھایا، لیکن یقین مانیں اگر اسی پل مجھ سے دور نہ ہوئے تو چھوڑوں گی نہیں آپ کو۔ وجدان کی آنکھوں میں غصے میں دیکھتے ہوئے دھمکی دینے والے سخت لہجے میں کہتی ہے، تو میں کون سا تمہیں چھوڑنا چاہتا ہوں، اسی لیے تو تمہیں اپنی باہوں میں اپنے سینے سے لگائے ہوئے کھڑا ہوں۔ وجدان کا لہجہ انتہائی پرسکون تھا، جیسے وہ ہر شخص سے اچھے سے واقف ہو۔ وجدان،
ہیر اس کے باہوں میں آزاد ہونے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، جی وجدان کی جان، میری پیاری سی گڑیا، میری چھوٹی سی شہزادی۔ وجدان ہیر کو دیکھتے ہوئے ہنستے ہوئے کہتا ہے، جو اس کے غصے میں مزید اضافہ کرتا جا رہا تھا۔ وجدان، خدا کا واسطہ ہے، جانے دے مجھے، وہ آدمی نکل جائے گا میرے ہاتھوں سے۔ ہیر اس آدمی کو ڈھونڈنے کے لیے اپنی نظریں دوڑاتی ہے جو اس کی نظر میں اوجھل ہو چکا تھا۔ میں تمہارے ہاتھ کوئی آدمی نہیں آنے دوں گا، وجدان ہیر کی طرف جھک کر اس کے چہرے کے بالکل نزدیک آ کر کہتا ہے، اور کہہ کر اس آدمی کے اوجھل ہونے کے بعد وہ اسے اس پل آزاد کیے اس سے 2 قدم دور ہو جاتا ہے۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، ہیر وجدان کو دور جاتا دیکھتے ہوئے، پر میرا یہی مطلب ہے، آدمی کو کوئی بھی ہو وہ تمہاری پہنچ سے دور رہے گا۔ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے بالکل اسٹریٹ کھڑا ہو کر گردن موڑ کر اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، مجھے ہارنا پسند نہیں ہے وائفی، چاہے وہ عشق ہو یا پھر انتقام کی آتش میں۔ وجدان دوبارہ ہیر کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، اس آتش عشق کی کہانی میں جیت میری ہوگی، محبت میں بھی اور انتقام میں بھی۔ وجدان ہیر کی آنکھوں میں چیلنج سے دیکھتے ہوئے فل ایٹیٹیوڈ سے کہہ کر سیڑھیوں سے نیچے اتر گیا تھا، مجھے آپ کی جیت کا تو پتہ نہیں، لیکن آپ کی بربادی کا علم ضرور ہے، جو میرے ہاتھوں سے ہی ہوگا۔ ہیر وجدان کو جاتا دیکھ کر اس آدمی کے پیچھے جاتی ہے جہاں سے وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہوا تھا۔ وجدان انٹرس کے پاس سے لفٹ کی طرف بڑھتا ہے جہاں سے امائمہ سیکرٹ فلور پر گئی تھی۔ تو پھر کہاں ہے ڈائمنڈ؟ امائمہ کے پیچھے سے وجدان ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے ہوئے غصے کو ضبط کرنے کی ناکام کوششیں کرتے ہوئے کیا پوچھتا ہے، ڈائمنڈ؟ امائمہ پلٹ کر دروازے میں کھڑے ہوئے وجدان کو سر تا پیر ایک نظر میں دیکھتے ہوئے بولی، آپ کی بیوی کے پاس شاید اب تک وہ ڈائمنڈ کو ان کی صحیح جگہ پر پہنچا چکی ہوگی۔ امائمہ اپنی کمر پر دونوں ہاتھ باندھے ہوئے پرسکون سے جواب دیتی ہے، واٹ دا؟ وجدان کہہ ہی رہا تھا، کہتے کہتے رک جاتا ہے، دوڑتے ہوئے واپس لفٹ کی طرف بڑھتا ہوا جاتا ہے۔ ہے یو! ہیر 3 آدمیوں میں ایک ہی آدمی کو ڈھونڈتے ہوئے گیراج میں آ پہنچتی ہے اور بلند آواز میں اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، What the hell is that? Why are you hiding from me? ہیر آدمی کو ہاتھ کے اشارہ کرتے ہوئے اپنی طرف متوجہ کیے ہوئے ایک کمر پر رکھے اور دوسرا لٹکائے وہ فل ایٹیٹیوڈ سے کھڑی ہوئی بیزاری سے پوچھتی ہے، I'm not hiding from you, I'm just trying to get your attention۔ آدمی پلٹ کر ہیر کو سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتا ہے، My attention? You can't get that. Someone already caught that۔ ہیر ایک انگوٹھا اٹھا کر شرارتن لہجے میں کمرے سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہتی ہے، Where is the other boy؟ ہیر اس آدمی کی طرف چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے بڑھتے ہوئے پوچھتی ہے، Which boys؟ آدمی حیرانگی سے پوچھتا ہے، Who is here to buy the diamonds and pay me with the beautiful money notes؟ ہیر اس کے سامنے پر دور کھڑی ہو کر اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے ہاتھوں سے نوٹوں کا اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے، I'm not the only here to get the diamonds۔ اب آدمی اب کی بار ہیر کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہوئے بولا، To get the diamonds؟ Did you hear something wrong؟ اپنا ہر کان کو مسلتے ہوئے ہیر اپنا کان کو مسلتے ہوئے گندا سا منہ بنا کر کہتی ہے، No whatever you hear everything is right۔ آدمی اس کی نڈر پنا دیکھ کر عجیب سے تاثرات کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، So you want to fight me to get the diamond؟ ہیر گہری سانس لیتے ہوئے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر فل گنڈی روپ میں اپنے سامنے رکھے ہوئے آدمی کو گھورتی ہے، No I want you both the diamonds or you boss wants you with the diamonds so I need to fulfill boss command۔ آدمی ہیر کو دیکھتے ہوئے پیچھے کی جانب قدم اٹھائے اپنی گاڑی کے بیک سیٹ میں لوہے کی راڈ نکالتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ اپنے آدمیوں کو اشارہ کرتے بلاتا ہے۔ ہیر اس کے ایک ایک حرکت کو غور سے دیکھتے ہوئے اس کے باقی آدمیوں کو دیکھنے کے لیے نظریں دوڑاتی ہے تو اس کے پیچھے 8 آدمیوں کا گینگ جو 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا ان کی طرف ہاتھوں میں اوزار پکڑے ہوئے تھے، کچھ تو زمین پر لٹکائے ہوئے تھے، اس کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہیر ان کو دیکھ کر ڈرتی نہیں، الٹا کہکا لگا کر ہنستی ہے، Okay sure come and try to get with diamonds but I need to tell you I'm married my husband and here you can to try to get before my monster come۔ ہیر ان 8 آدمیوں کو
آدمیوں کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے اور جیسے ہی کہہ کر پلٹتی ہے، ایک آدمی راڈ کو مارنے والے انداز میں پکڑے ہوئے ہیر کی طرف دوڑتے ہوئے آ رہا تھا اور ہیر تک پہنچ پاتا اس سے پہلے 8 آدمیوں کے پیچھے سے ہوا میں چاقو مارتا ہوا گھومتا ہوا آتا ہے اور اس آدمی کے سیدھا سینے میں گھس جاتا ہے۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ PDF میں بہت ساری مسٹیکس ہیں، اس کے لیے معذرت ہے۔ تو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔